ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ٹاپک ہے رابنس کی معاشیات کی تاریخ۔ رابنس جو ہے وہ ایک ماڈرن اکانومسٹ تھا جس نے 1932 کے اندر ایک کتاب لکھی معاشیات کی نوعیت۔ اس نے اس کتاب کے اندر جو کلاسیکی اور نو کلاسیکی جو معاشرتان تھے ان پر ہونے والی جتنی بھی تنقید تھی اس کو دیکھتے ہوئے اور اس کو سالو کرتے ہوئے جو تھی وہ اپنی ڈیفینیشن کیا ہے۔ پروفیسر رابنس کے مطابق معاشیات ایک ایسا علم ہے جس کے اندر ہم لامحدود خواہشات اور متبادل استعمال میں آنے والے محدود ذرائع کے مابین جو رشتہ ہوتا ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ معاشیات ایک ایسا علم ہے جس کے اندر ہم لامحدود خواہشات اور متبادل استعمال میں آنے والے محدود ذرائع کی بنیاد پر جو رویہ اختیار کرتے ہیں اس کو ہم معاشیات کہتے ہیں۔ تو معاشیات کے کچھ اس ڈیفینیشن کے مطابق جو ہے وہ اہم نکات بنتے ہیں، مین پوائنٹس ہیں آپ کے پاس۔ سب سے پہلے لا تعداد متاثر ہے، سب سے پہلے لا تعداد متاثر ہے۔ انسان کی جو خواہشات ہوتی ہیں وہ ان لمیٹیڈ ہوتی ہیں، لامحدود اس کی خواہشات ہوتی ہیں۔ اب اس میں سے بہت ساری مادی ہیں، غیر مادی ہیں، اچھی ہیں، بری ہیں۔ انسان کے سارا دن جو ہوتا ہے اس کے پاس جو خواہشات کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس کا چلتا رہتا ہے۔ کھانا کھانا ہے، پانی پینا ہے، سونا ہے، جاگنا ہے، اور انسان کی بے شمار جو ہوتی ہیں وہ خواہشات ہوتی ہیں، گاڑی، بنگلہ، گھر، بہت ساری چیزوں کی جو ہوتی ہے اس کو خواہشات ہوتی ہیں۔ اب انسان کی جو خواہشات ہوتی ہیں وہ تو بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن انسان ان خواہشات کی کیا کرتا ہے، کیٹیگری کرتا ہے، ان کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے، ان کی ترتیب لگاتا ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں اہمیت کے لحاظ سے، کہ وہ جو اس کی خواہشات ہوتی ہیں ان کی اہمیت کے لحاظ سے اس میں فرق ہوتا ہے۔ کچھ خواہشیں جو ہوتی ہیں وہ فوری طور پر کمپلیٹ کرنے والی ہوتی ہیں، کچھ خواہشیں ایسی ہوتی ہیں جس کو آپ کچھ دیر کے لیے جو ہوتا ہے کچھ وقت کے لیے جو ہے وہ روک نہیں سکتے۔ جیسے آپ کے پاس جو ہے وہ پیسے ہیں، آپ کو بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی ہے اور آپ نے فیس بھی جمع کروانی ہے اسکول کی۔ اب آپ کے پاس دو آپشن ہیں، یا تو آپ کیا کریں، اب کھانا کھا لیں، یا پھر آپ کیا کریں، فیس جمع کروائیں۔ اب آپ کی نظر میں دو پوائنٹس ہیں، ان دونوں میں سے جو زیادہ اہمیت والا ہوگا آپ وہاں پر جا کر جو ہے وہ پیسے پے کریں۔ اگر آپ کی نظر میں بھوک کھانا کھانا زیادہ اہم ہے تو آپ کیا کرو گے، کھانے کے اوپر پیسے خرچ کر دو گے۔ اگر آپ کی نظر کے اندر جو ہے وہ اسکول کی فیس جمع کروانا ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ پہلے وہ جمع کروا دیں۔ انسان کی جو خواہشات ہوتی ہیں ان کو تین حصوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے۔ پہلی بنیادی ضروریات، اور دوسری ہوتی ہے ضروریات، اور تیسری ہوتی ہے آسائشات۔ انسان کے پاس جب وسائل آتے ہیں تو وہ سب سے پہلے جو ہوتا ہے وہ بنیادی ضروریات کے اوپر خرچ کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ سہولیات کے اوپر کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہوتا ہے وہ آسائشات کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ یعنی کہ پیسے بچتے جائیں گے۔ جو سب سے مین پوائنٹ تھا بنیادی ضروریات، اب بنیادی ضروریات میں کون سی چیزیں آ جاتی ہیں، روٹی، کپڑا اور مکان، یہ بیسک نیڈز ہیں انسان کی۔ جب یہ کمپلیٹ ہوتی ہے تو پھر وہ سہولیات کی طرف جاتا ہے، یعنی کہ پنکھا، لائٹ، ان چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے۔ اور اگر اس کے بعد بھی اس کے پاس وسائل بچ جاتے ہیں تو پھر وہ بڑا گھر، بڑی گاڑی اور اے سی وغیرہ کے بارے میں جو ہے وہ سوچے گا۔ تو انسان جو ہوتا ہے اپنی خواہشات کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ اس میں سے سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ کون سی میری خواہش ہے، تاکہ میں وہاں پر اپنے جو وسائل ہیں، اپنے جو ذرائع ہیں ان کو استعمال کر سکوں۔ اور تھرڈ ہے آپ کے پاس کمیاب ذرائع۔
کمیاب ذرائع کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کی خواہشات کے مقابلے میں وسائل کا کم ہونا، اسے ہم کمیاب ذرائع کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اوپر بے شمار نعمتیں جو ہیں وہ آپ ہمیں نوازی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کے اوپر جو چیزیں ہیں وہ کافی ہیں، لیکن انسان کی جو خواہشات ہیں وہ بھی ان لمیٹڈ ہیں۔ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ایک جگہ پر وہ چیز کم ہے، دوسری جگہ پر اس کی بہت زیادہ بہتات ہے۔ جیسے آپ اگزامپل لے سکتے، پاکستان میں ماشاء اللہ نمک کی بہت زیادہ بہتات ہے، اور کچھ دوسرے ممالک ہے وہاں پر نمک کی جو ہے وہ کمی ہے۔ تو یہاں پر نمک زیادہ ہے، وہاں پر نمک کیا ہے، خواہش کے مقابلے میں کم ہے، تو اسے ہم کہیں گے یہ کمیاب ذرائع ہو جائے۔ تو کامیابی بھی جو ہوتی ہے یہ افادیت کو جو ہوتی ہے وہ بڑھاتی ہے۔ تو جس چیز کے اندر کامیابی ہوگی اس کا مطلب ہوگا اس کے اندر افادیت بھی ہوگی اتنی ہی زیادہ ہوگی، اور انسان کی خواہشوں کے مقابلے میں وسائل کا کم ہونا اسے ہم کمیاب ذرائع کرتے ہیں۔ 4 پوائنٹ ہے آپ کے پاس ذرائع کا متبادل استعمال، کہ آپ کے پاس جو سورس ہے آپ اس کو کس مقصد کے لیے استعمال کریں۔ جیسے زر تھا، پیسے تھے، آپ کے پاس 2 آپشن تھے، یا تو آپ کھانا کھا سکتے تھے یا آپ فیس جمع کرا سکتے، تو یہ کیا تھا، ان پیسوں کا ایک سے زیادہ مقاصد کے لیے اس کا استعمال تھا۔ اسی طرح سے آپ کے پاس جو زمین ہے، اگر سپوز کریں زمین ہے، تو زمین کو آپ مختلف مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، یا تو آپ کیا کریں ایگریکلچر کے لیے استعمال کر لیں، چاہے تو اس کو انڈسٹری کے لیے استعمال کر لیں، چاہے تو وہاں پر گھر بنا لیں یا شاپنگ مال بنا لیں۔ تو ہے تو وہ زمین کا ٹکڑا ہی، لیکن اس کے استعمال کیا ہو گئے ڈفرنٹ۔ آپ اس کو وہاں پر استعمال کریں گے جہاں سے آپ کو زیادہ سے زیادہ بینیفٹ ہو سکے، جہاں سے زیادہ اچھے رزلٹس آپ کو ملیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کے پاس جو ذرائع ہوتے ہیں وہ محدود ہوتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتا ہے، ان محدود وسائل کو اس طرح سے استعمال کرتا ہے تاکہ اپنی زیادہ سے زیادہ جو خواہشات ہوتی ہیں وہ پورا کر سکے۔ تو ڈیفینیشن یہاں پر آپ کی کمپلیٹ ہوتی ہے کہ ذرائع کا متبادل استعمال کیا جاتا ہے، اس کو بہتر طریقے سے جو ہوتا ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں، جو اس کا بیسٹ یوز ہوتا ہے وہاں پر ہم اپنے وسائل کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جو وسائل ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے پروفیسر رابنس کی ڈیفینیشنز کی کچھ خوبیاں ہیں۔ خوبیوں میں سب سے پہلے آ جاتا ہے زندگی کی حقیقتوں کے زیادہ قریب۔ زندگی کی حقیقتوں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیفینیشن میں کیا تھا کہ انسان کی خواہشات کیا ہیں، لامحدود ہے۔ انسان کے پاس مقاصد بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کے پاس جو وسائل ہیں وہ محدود ہیں۔ اب وہ کیا کرتا ہے، ان محدود وسائل سے اپنی زیادہ سے زیادہ خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہم ریئل لائف کے اندر بھی یہی دیکھتے ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ زندگی کی حقیقتوں کے زیادہ قریب، کہ انسان کی جو خواہشیں ہیں وہ ان لمیٹڈ ہیں، لیکن انسان کے پاس جو وسائل ہیں وہ لمیٹڈ ہیں۔ وہ کیا کرتا ہے، ان لمیٹڈ وسائل کے ساتھ، لمیٹڈ سورسز کے ساتھ اپنی ان لمیٹڈ جو وانٹس ہوتی ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ریئل لائف کے اندر بھی ایسے ہے کہ انسان کی خواہشیں زیادہ ہیں اور مقاصد جو ہیں مقاصد اور خواہشات زیادہ ہیں، لیکن انسان کے پاس جو وسائل ہیں وہ کم ہیں۔ اس کے بعد ہے جامعہ اور سائنس اور رابنس نے دراصل معاشیات کو بالکل سائنس کی طرح بیان کرنے کی کوشش کی تھی، اسی طرح سے اس کو لانے کی کوشش کی تھی، اور اس نے کہا کہ یہ رابنس کی جو تعریف ہے یہ زیادہ جامعہ اور سائنٹفک، جامعہ اور سائنٹفک ہم اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ الفاظ تو کم ہیں لیکن ان کی جو وسط ہے وہ بہت زیادہ ہے، کہ انسان کی خواہشات، اب خواہشات انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مادی اور غیر مادی، صرف خواہشات کا الفاظ استعمال کر لیا تو بہت وسیع ہو گیا، اس میں مادی چیزیں بھی آ گئی، اس میں غیر مادی چیزیں بھی آ گئی، ساری کی ساری۔
اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جو وسائل ہیں ان کا متبادل استعمال کر دیں. اس کا مطلب ان کو ڈفرینٹ پرپز میں ہم کیا کر سکتے ہیں, استعمال کر سکتے ہیں. تو انسان کی خواہشات تو انلمیٹیڈ ہوگی, بٹ جو اس کے پاس جو سورس ہے وہ لمیٹیڈ ہوگی. تو چھوٹی سی ڈیفینیشن ہے لیکن اس کی وسط جو ہے وہ بہت زیادہ, اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ جامعہ اور سائنٹیفک. تھرڈ ہے آپ کے پاس وسط مضمون. رابنس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ زیادہ وسیع ہے ایز کمپیئر مارشل اور ایڈمس کے ساتھ, کیونکہ اس نے مادی اور غیر مادی ان سارے جو پرابلمز جو تھے, پسند اور ناپسند کا جو پرابلم تھا, ان سبھی کو نکال. جیسے اس نے یہ کہا کہ انسان کی جو خواہشات ہیں وہ لامحدود ہیں اور انسان کے پاس جو وسائل ہیں وہ محدود ہیں. اب وہ کیا کرنے, اس نے محدود وسائل سے اپنی زیادہ سے زیادہ خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کی. اس کا مطلب ہے مادی اور غیر مادی کا کنسیپٹ ڈفرینس جو تھا وہ ختم کر دیا اس نے. پسند اور ناپسند والا جو ڈفرینس تھا وہ ختم کر دیا انہوں نے. تو یہ جو ٹاپک جو تھا, یہ جو ڈیفینیشن تھی وہ بہت زیادہ وسیع ہو. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ رابنس کی ڈیفینیشن ایز کمپیئر آپ مارشل اور ایڈم سمتھ کے زیادہ وسیع ہے آپ کے پاس. اس کے بعد ہے غیر جانبدار. غیر جانبدار کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں تو بالکل نیوٹرل ہو کر کریں. اس چیز کے اندر آپ کی پسند اور ناپسند شامل نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پسند اور ناپسند کا کنسیپٹ جو تھا وہ ختم کر. تو وہ کہتا ہے کہ اکانومسٹ جو ہونا چاہیے اسے بالکل غیر جانبدار ہونا چاہیے. یہ رابنس کے مطابق ہے آپ کے پاس. اور لاسٹ پہ آپ کے پاس تبعین. پروفیسر رابنس نے جو ہے وہ کوشش کی تھی کہ معاشرت کو بھی ایسے ہی بیان کیا جائے جیسے کہ فزکس اور کیمسٹری وغیرہ, اور اس نے بڑی کوشش کی تھی کہ اس کو بالکل جامعہ اور سائنٹیفک بنانے کی کوشش کرے. بہت کم لفظوں کے اندر اس نے اس کو زیادہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی. جو آج کا لیکچر جو ہے وہ ہمارا یہاں تک ہے. انشاءاللہ کل ہم اس سے آگے اس کی خامیاں جو ہوں گی وہ ڈسکس کریں گے, اور بعد میں ان کا مارشل اور رابنس کا جو ہے وہ کمپیریزن بھی ڈسکس کریں گے. تو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.